تکلیف دے اور برداشت سے باہر ہے. جو کہ بولنے کی ہمت بھی نہیں دے رہا. جو اسرائیل نے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہے سر، اب یہ بات پہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اب اس کے خلاف جہاد کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. جیسے انہوں نے ہمارے بچے اور عورتوں کو ظلم کر رہے ہیں سر، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. میں سب سے پہلے جہاد میں جاؤں گی سر. میرا نام سب سے پہلے جہاد میں ڈالا جائے اور میں سب سے پہلے اپنے فلسطین بہن بھائیوں کو ان ناسوروں سے چھڑاؤں گی جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. اور سب سے زیادہ شرمندگی کی بات ایک عورت کا دھبا کامیلا ہارس نے کیا سر، جس نے اس ایکٹ کو جو اسرائیلیوں نے عورتوں اور مردوں پہ ظلم کیا اس نے جائز کیا. وہ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ، اس کو ایک عورت کے نام پہ میں نے اس کو دھبا تصور کرتی ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ میں پہلے ہی سوچتی تھی کہ مسلمانوں کو ڈائیلاگ پہ جانا چاہیے. نو سر، اب میں اس بات سے پیچھے ہٹتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ جہاد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ہم اعلان جہاد کرتے ہیں اور ہم فلسطینیوں کے خون کا بدلہ لینے تک اپنا ایک ایک بچہ حاضر کرتے ہیں. اور امریکہ کو بتا دینا چاہتے ہیں، کامیلا ہارس کو میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی مدر انڈیا سے تھی اور آپ نے کھڑے کے اسرائیل کے ایکٹ کو، اس بےایمانہ ایکٹ کو جائز کیا ہے، آپ نے دراصل امریکہ کی بات نہیں کی، آپ نے انڈیا کی بات کی ہے. آپ نے پیچھے سے انڈیا کی جو جوڑ ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کیا ہے. اور اس میں پورے امریکہ کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ان کی وائس پریزیڈنٹ ایسی ہے جس نے انڈیا کی زبان کھڑے ہو کر اسرائیل کے لیے بولی. وہ عورت کے نام پہ کیا، وہ انسانیت کے نام پہ دھبا ہے. اور آخری بات سر، جو میں نے پہلے کہی تھی کہ ڈائیلاگ، نو سر، ابھی اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں. اسرائیل کے ساتھ جہاد الحمدللہ. جی شکریہ. جی صلاح الدین ایوبی صاحب. جی محترم دیکھا کہ اس طرح کی فیمیلز بھی ہمارے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہیں. اور یہ جو میڈم تھی نا، ان کو تو میں کہتی ہوں کہ جی میں سارا خرچہ دوں گی، ان کا ٹکٹ کٹائیں فلسطین کا اور ان کو ویزا لے کے دیں، ان کو خرچہ بھی دیں وہاں کا، وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں. ان کو تو بھیجیں جہاد کے اوپر اور ان کو کہیں وہاں جا کے جوتے اور چپلیں اور جو ہے نا گولے بارود وہ یہ کھائیں تاکہ ان کی طبیعت سیٹ ہو جائے. لیکن یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ جو جہاد کر رہے ہوتے ہیں بہت چوڑے ہو کے اسمبلیز کے اندر بھی، اور اس کے بعد روڈ پہ بھی نکل آتے ہیں پروٹیسٹ کے لیے. ان لوگوں کو بلوچستان نظر نہیں آتا، ان لوگوں کو سندھ نظر نہیں آتا، ان لوگوں کو KPK نظر نہیں آتا، اور ان لوگوں کو مسنگ پرسنز کا ایشو بھی نظر نہیں آتا. ان کو نظر نہیں آتا کہ ان کے یہاں پہ اگر جرنلسٹ یا کوئی انالسٹ یا کوئی بھی XYZ پولیٹیشین اگر بات کرے، کوئی اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کرے ان سارے غلط چیزوں کے لیے، غلط کو غلط بولے اور صحیح کو صحیح بولنے والے، غلط کو غلط بولنے والا اگر کوئی سامنے آ جائے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے، اس کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے، بلڈوزر چل جاتے ہیں، نائب آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. لیکن ہاں، ان کو فلسطین کا درد بہت زور سے اٹھ رہا ہے. آج کل کشمیر بھولے ہوئے، کشمیر بھول کے فلسطین کرتے رہیں گے. As Katie so nicely revealed that I am in fact Pakistani and political opportunism inside, that as a Pakistani woman to speak in defense of Narendra Modi is fundamentally against my nature. I mention this because I need you to know that I would not be speaking in opposition to this motion unless I thought it absolutely necessary. I suspect many of us on this side of the aisle will be taking a limited view on what qualifies as confidence. But I must stress that there is still the essence of confidence nonetheless. I speak because I truly feel that to vote no confidence in Modi's government is to vote no confidence in the voice of South Asia, a concern that unites both India and Pakistan.
I'm not an apologist, and despite what the proposition pushes forth, there is evidence of unfairly discredited success on Modi's part.